بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملک بھر کے پینشنرز متوجہ ہوں پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں پینشن کے موجودہ نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹوریشن آف پینشن بحالی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں پینشن بحالی کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور اس سہولت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ فیملی پینشن کو پینشنرز اور اسپاؤس کی وفات کے بعد بچوں تک اسے 10 سال کی مدت تک کے لیے محدود کیا جا رہا ہے، اور اس وقت سکرین پر آپ ایک لیٹر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ لیٹر فائنانس ڈویژن کی طرف سے تمام منسٹرز کو بھیجا گیا ہے۔ 15 جنوری تک متعلقہ منسٹرز سے رائے طلب کی گئی تھی جو کہ فائنانس ڈویژن نے جمع کروانی تھی، اور اس کے بعد فائنل اپروول کے لیے فیڈرل کیبنٹ کے اپروول کے لیے پینشن اصلاحات کا پیپر پیش ہونا ہے۔ یہ لیٹر 12 جنوری 2024 کو جاری کیا گیا۔ اس کا سبجیکٹ ہے امینڈمنٹس آف پینشن ریفارمز 2024۔ پینشن اصلاحات میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس حوالے سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے، اور اب اس پر جو رائے طلب کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں جو موجودہ قانون ہے اس کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے، اور جو پروپوز رول ہے اس کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی ہے کہ موجودہ قانون کے مطابق ایسا ہوگا اور نئے قانون کے مطابق کیا ہوگا۔ نمبر اے، ایگزسٹنگ رول۔ موجودہ قانون کے مطابق ملٹیپل پینشن از اتھورائزڈ ٹو انڈیویجولز ان کیس آف ڈیتھ آف اسپاؤس، چلڈرن اینڈ فادر اف ایپلیکیبل۔ اس میں ملٹیپل پینشن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ملٹیپل پینشن ختم کی گئی ہے، اور پوائنٹ بی ہے individual if re-employed in the public sector can get pay and pension both from federal government۔ اور دوسرے پوائنٹ میں ری امپلائڈ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائڈ ہوگی تو وہاں پر کون سی پینشن لے سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے پینشن واز انٹائٹلڈ ٹو تھرڈ ٹائر دیٹ از انمیرڈ widow divorced daughter for life۔ موجودہ جو قانون چل رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیملی پینشن تیسری سطح تک غیر شادی شدہ بیٹی، بیوہ بیٹی، طلاق یافتہ بیٹی، اس کو تاحیات فیملی پینشن ملتی ہے، لیکن اب جو نیا قانون پرپوز کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے pension is now restricted to third tier for only 10 years. Few exemptions also include شہداء families 20 years, disabled son, daughter for lifetime۔ لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ اب فیملی پینشن کو 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد فیملی پینشن بچوں میں 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، لائف ٹائم نہیں چلے گی۔ پوائنٹ نمبر ڈی، each year increase in pension is authorized on gross net pension that is compounding effect, which means percent increase is given on last drawn pension۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو آخری پینشن پینشنر لے رہا ہوتا تھا اس پر پینشن اضافہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب موجودہ اصلاحات کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اب نیا جو پوائنٹ تجویز کیا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے Increase will be given on gross net pension that is authorized at the time of retirement, net gross as the case may be। In future, increase in pension has been indexed with CPI 80% of last 3 years with maximum 10% increase per annum۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر گراس یا نیٹ پینشن کیلکولیٹ ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر آئندہ سالوں میں پینشن اضافہ ہوا کرے گا، اور اس سے پینشن اضافے میں کمی واقع ہوگی اور زیادہ اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر ای، انڈیویجول کین ریکویسٹ فار پری میچور ریٹائرمنٹ ود فل بینیفٹس آن کیس ٹو کیس بیسس۔ اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم پری میچور ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ فل بینیفٹس کے ساتھ لے سکتا ہے۔
لیکن جو نیا قانون پرپوز کیا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ Early retirement is discouraged and minimum 3% and maximum 10% penalty will be admissible to retiring individual. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو پری میچور ریٹائرمنٹ لے گا سپر انویشن 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہوگا اس کو 3% سے لے کر 10% تک پینالٹی عائد کی جائے گی تاکہ ارلی ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ پوائنٹ ہے پینشن گرانٹیڈ آن لاسٹ پیڈ ران آف ریٹائرنگ انڈیویجول، اور اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ قانون کے تحت جو پینشن کیلکولیٹ ہو رہی ہے وہ لاسٹ ران بیسک پے کے مطابق کی جا رہی ہے، لیکن اب اس کو تبدیل کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ پینشن ول بی کیلکولیٹڈ آن دا ایوریج آف لاسٹ 3 ایئرز پے 36 months۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 3 سال کی یعنی 36 ماہ کی ایوریج بیسک پے نکالی جائے گی اور اس کو شمار کیا جائے گا کیلکولیشن آف پینشن کے لیے، اور اس سے کافی فرق پڑے گا اور ماہانہ پینشن یا نیٹ پینشن بھی کم بنے گی اور گریجویٹی بھی کم بنے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ میں کہا گیا ہے کمیوٹیشن پینشن گرانٹیڈ ٹو ریٹائرنگ انڈیویجول ود a ریشو آف 35% اینڈ 65%۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو کمیوٹ کی شرح 35% اور 65% کی جو ریشو چل رہی ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کمیوٹیشن پینشن فارمولا چینج ٹو 25% اینڈ 75% ریسپیکٹیولی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کمیوٹیشن فارمولے کو اب تبدیل کر کے 25% اور 75% کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریسٹوریشن آف پینشن آفٹر کمپلیشن آف نمبر آف ایئرز پرچیزڈ۔ جتنے عرصے کے لیے پینشن کمیوٹ ہوتی تھی اتنا عرصہ مکمل ہونے کے بعد موجودہ قانون کے تحت پینشن بحال ہو جاتی تھی، ڈبل ہو جاتی تھی۔ ریسٹوریشن آف پینشن ہیز بین ڈسکنٹینیو ان فیوچر، یعنی کہ اب نئے قانون کے مطابق مستقبل میں پینشن بحالی ختم کر دی جائے گی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے پینشن واز گیون ایز پر ڈیفائنڈ بینیفٹ ماڈل، یعنی کہ پینشن کا جو موجودہ نظام چل رہا ہے ڈیفائنڈ بینیفٹ اس کو ختم کر کے پینشن اصلاحات میں نیا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ آف پینشن فنڈ بائی دا گورنمنٹ پینشن ول بی گیون ایز پر ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری ماڈل (DC)۔ پینشن کا جو موجودہ نظام ہے اس کو ختم کر کے نیا نظام کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ تو یہ تھی تمام پینشنز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔